صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله عنهم بالسلام طهرهم تطهيرا. وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. ایک سال اور گزر گیا. 1391 ہجری کا آغاز ہے اور حال ماضی سے بدل کر عبرت کا سبق بن گیا اور گزری بھائیاں اب تبصرے کی محتاج ہے کہ یہ سال کیسے گزرا. محاسبے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت کیسے ختم ہوا اور پھر یہی تو ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جو لٹ کر اور جا کر واپس نہیں آتا. وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم اپنی منزل سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. کہتی حدیث میں یہ بھی یاد رہے کہ جب 1391 ہجری گویا
انیس کو 100 برس پورے ہو جائیں گے اس سال. 1891 میں ان کی وفات ہے. ذوالقعدہ کے مہینے میں شاید کبھی یوم انیس منایا جائے، لیکن میرا تو فریضہ یہ ہے کہ سال شروع جب ہو تو آواز ہی سے میں اس ذکر کو آپ کے سامنے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. انیس نے کہا تن سے طاقت بدن کا کس جاتا ہے، آتا نہیں پھر کر جو نفس آتا. جب سال گرا ہوئی تو عہدہ یہ کھلا یا اور گرا سے ایک برس گیا اور اب وہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. اور واقعی یہ گزرے ہوئے سال نے بہت سو کی روشنی جشن کو تیز کر دیا ہے، بہت سو کی بصیرت کو اس خاطر بنا دیا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ تجربات فراہم کریں. مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے بجز اس کے کہ وقت ایک سائل رواں ہے. سوائے لاگو کرنا ہی میں مراتب ترسیم ہے کہ کس طرح سے نماز منقلب ہوتا ہے. دہر اپنے کن مناظر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ گزرا ہوا وقت جس طرح سے بھی گزرے، مگر اس جاتے ہوئے وقت سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس مختصر سی توضیح کے بعد کہ وقت بدلا، زمانہ بدلا، حالات بدلے، کیفیتیں بدلی، حقیقتیں بدلی، فطرتیں بدلی، عادتیں بدلی، صرف ساری بدلے اور لوگوں کی فکر بدلی، سب کچھ ہوا. مگر جو ایک اٹل حقیقت ہے وہ ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کل آپ نے چاند دیکھا اور پھر وہی یاد آیا جو زمانے پر محیط ہے، جو زمانے پر حکومت کرتا ہے. زمانہ اس کو نہیں بدلتا، وقت اس کو تبدیل نہیں کرتا، اس میں تبدیل نہیں آتا. دنیا اسی لیے تو ہے کہ ایک دن کا مارے گا 1400 سال ہو گیا. دل دماغ پر محیط ہے، دل دماغ پر تاری ہے، اور پھر اس کو روکنے کے لیے جو جہاں جتنی بھی کوششیں کر لے، کتنی بھی کوششیں ممکن ہو ختم ہو جائے، مگر آپ نے دیکھا وہی رونق ہے. مجلس ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. خدا جانے یہ دنیا جلوہ ہے نہ ہے کس کی. تو ہم اس اٹل حقیقت سے لپٹے ہوئے جا رہے ہیں. ہم اس بقائے دام رکھنے والے انسان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نہیں رہیں گے مگر
یہی ذکر رہے گا، یہی رونق رہے، یہی مجلس رہے. ظاہر ہے کہ 61 ہجری 91 ہجری ان کے اعتبار سے یقیناً 1330 برس گزر گئے. کس نے اتنی قوت دے دی؟ کس نے اتنی طاقت دے دی ان واقعات کو کہ اسی طرح سے وہ کہے جائے، اسی طرح سے ان کو سنا جائے اور اسی طرح سے وہ متاثر کیے جائے. صرف یہ گفتگو اس لیے تھی کیا ماہرہ کی پہلی تاریخ اور درسگاہ حسینی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. دعوت عام ہے، کسی کو روکا نہیں جاتا. شرط ایک، صرف ایک کہ سنو، قبول کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام، لیکن اگر سنی ہوئی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ دل میں اتر جائے اور انسان اپنے آپ کو بدلتا ہوا پائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے بلکہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ میں نے کچھ سنا، سمجھنے کی کوشش کی، محفوظ کیا، عقل سے کام لیا اور جب تغیر آیا، اس لیے اس نعمت پر تو اپنے آپ کو مبارکباد دینی چاہیے. تو دروازے درسگاہ حسینی کے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آؤ نزدیک آؤ اور قریب ہو جاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی کہ کہو کوئی یہ کہے کہ مستقلات عقلیہ سے ہٹ کر گفتگو ہو رہی ہے. یہاں کوئی یہ کہے کہ حقائق کو غور کر پیش کیا جا رہا ہے. جہاں کوئی یہ کہے کہ صرف اپنے عقیدے کی اضافت سے گفتگو ہو رہی ہے، نہیں، آپ اور ہم سب ایک بات پر تو متحد ہے نا، وہ قرآن ہے. اور آپ ہم سب انسان ہیں. یہ آج بحث ہے قرآن اور انسان. قرآن اور انسان یہ تقریروں کا عنوان. اور انسان ظاہر ہے کہ سب انسان مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں حبر مسکون کے سب انسان بستے ہیں. زبانیں مختلف ہوں گی، رنگ و لون مختلف ہوں گے، چہرے مختلف ہوں گے، عادات و اطوار مختلف ہوں گے، مگر جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، فطرت انسانی کی گہرائیوں میں جو حقیقتیں خالق نے پنہاں کر دی ہیں وہ سب میں یکساں، یعنی آسمان اپنی وسعتوں کے اعتبار سے، زمین اپنے پہناؤ کی نسبت سے
سمندر اپنی ذخائریت کے لحاظ سے اس قابل ہی نہیں ہے یہ چیزیں کہ انسان اور ان چیزوں کا مقابلہ بھی ہو. آفتاب بڑا وسیع پایا ہے اور آفتاب سے زیادہ اور وسعت رکھنے والے سیارے ہیں، مگر خالق کل یہ نہیں کہا یا ایھا الشمس، اے آفتاب، خالق کل نے یہ نہیں کہا یا ایھا القمر، اے چاند، خالق کل نے کہا یا ایھا الانسان، اے انسان تو ناش کرے انسان. خالق نے خطاب کیا ہے، خالق نے خطاب کیا ہے. انسان تو گفتگو یہ تھی کہ سب انسان اور اپنے عادات و اطوار کے اعتبار سے کچھ عجیب کیفیت ہے کہ قاتل بھی انسان، مقتول بھی انسان، ظالم بھی انسان، مظلوم بھی انسان، عالم بھی انسان، جاہل بھی انسان، مستبد بھی انسان، صابر بھی انسان، اور پھر جفا پیشہ ظلم کا خون ہے وہ بھی انسان، اور وہ بھی جو راہ حق میں مریم مانا کے سامنے سر چھکا کر چلے وہ بھی انسان. تو ان تمام انسانوں کا ذکر قرآن میں موجود. اگر میں قرآن کے اعتبار سے وہ ذکر کروں تو کسی کو برا نہ مانا یہ قرآن اگر کہے ہے اور میں ترجمہ کروں تو کیوں کوئی انسان اس کو برا محسوس کرے؟ یہ تو قرآن نے کہا سب انسان ہے، سب انسان. مولانا مرحوم نے ایک شعر کہہ دیے تھے اور یاد رکھے بھائی، فارسی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے دیروز، ایک ہے فردا. فردا آنے والا کل، دیروز گزشتہ کل جو گزر گیا، دیروز. تو اس کو عموماً شعراء فارسی کاملاً دیروز نہیں کہتے، دن کہتے ہیں. صرف اگر دن کہتے تو مانے گزرا ہوا کل، اور فردا آنے والا. تو مولانا روم نے کہا کہ شیخ بادشاہ خمی گیسٹ گرد شہر، کل کے دن ایک بوڑھا آدمی چراغ لے کے شہر میں پھر رہا تھا. شیخ بادشاہ خمی گیسٹ گرد شہر کل دعوت تک گسستہ انسانوں معصوم یہ حیوانوں سے پریشان ہو گیا، انسان کو ڈھونڈ رہا. شیخ بادشاہ خمی گشت گرد شہر کل دعوت تک گسستہ انسانوں معصوم ہم رہے سست تناسر دلم گرفت. یہ آہستہ آہستہ چلنے والوں کے ساتھ چلتے ہوئے اب تو میں تھک گیا. شیر خدا رستوں میں دستانے کوئی شیر خدا ملے کے ساتھ ساتھ چلوں. میں دام دد سے پریشان ہو گیا. دام دد یعنی حیوان. یہ مولانا روم کی ذمہ داری ہے، میں کسی انسان کو حیوان نہیں کہتا.
چراغ ہمی گشت کے شہر کرتا ہوں تک کچھتا ہوں انسان معصوم سے ہم رہا میں سست ناس و دلم گرفت شہر خدا اور اس کو میں دستان معصوم گفت آ کے یاد می نشمت جس پہ تو لوگوں نے کہا ہم ڈھونڈ چکے وہ نہیں ملتا وہ کہے کہ یاد می نشمت جس پہ تو کسی نے کہا اے بوڑھے ہم بھی ڈھونڈ چکے وہ نہیں ملتا گفت آ کے یاد می نشمت آنے معصوم کا ڈھونڈتا ہوں اس لیے کہ نہیں ملتا جو نہیں ملتا اسی کو ڈھونڈ رہا اسی کو ڈھونڈ رہے ہو تو آپ نے دیکھا کہ انسان تو سب ہے مگر مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان چراغ کو لے کے پیر مرد شہر میں پھر رہا تھا کہ انسان کو ڈھونڈ لوگوں نے کہا نہیں ملتا کا ڈھونڈتا ہوں اسی لیے کہ نہیں ملتا نہیں ملتا غالب نے صاف لفظوں میں کہا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں بہت شاردہ یہ گایا سنجیوی عظیم آبادی میں کوئی اور منزل سڑکی کا گایا ہے شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ دیکھیے شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ انسان کی ایک مجھے جبھی یاد ہے شیطان فرشتے کا فرشتہ یاد رہے تو وہ اس طرف جائے تو شیطان کا شیطان ہو جائے اور ادھر آئے تو فرشتے کا فرشتہ ہو اور یہی عروج جواب یہی ارحال ادبار یہی ترقی پستی یہی انقلابات ذہن انسان سارے قرآن میں مذکور ہے الف لام میم کے الف سے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے والناس کی سین تک انسانوں کا ذکر ہے قرآن آفتاب کے لیے نہیں آیا چاند کے لیے نہیں آیا تاریخ کے لیے نہیں آیا قرآن حیوانے کے لیے نہیں آیا قرآن میں کوئی اور انسان کے علاوہ کسی مخلوق کی شریعت نہیں بنائی یہ سب انسان کے لیے ہے انسان کو سمجھنا ہے انسان کو غور کرنا ہے کہ قرآن نے انسان کا مقام کیا معین کیا ہے وہ بھی انسان کہ قرآن کہتے کان ضرور جہولا کہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے وہ بھی انسان کے سورہ انفطار میں کہا یا انسان ماں کا راجا بے رب کل کریم اور انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس نے محروم بنا دیا کس نے محروم بنا دیا میرے مولا فرماتے ہیں کریم کہہ کے انسان کی حجتوں کو قیامت تک کے لیے ختم کریم کہہ کے انسان کی حجتوں کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا ارشاد فرماتے ہیں اب ہو مسئول حجت وہ اختہ ہو مختار یعنی حجتوں کو روکا کہ اب کوئی ان کے آگے نہیں ہے انسان کہ یہ اگر کہتا ماں کا بے رب کل منتقل
جس نے تجھ کو معمول کر دیا تیرے انتقام لینے والے پروردگار سے. یہ کہتا معمول لگا رب کل عزیز کس نے تجھ کو معمول کر دیا تیرے غالب پروردگار سے. معمول لگا رب کل قہار تیرے قہار پروردگار سے تجھ کو کس نے معمول بنایا نہیں. معذر لگا دے رب کل کریم. ارے کریم سے بھی نسخے سے خلقت آخر تک کی ذمہ داری میری خلقت آخر سے لے کے موت تک رزق میرا. ہم کرامت کریں لقد کرمنا بنی آدم. ہماری کرامت اور کریم ہی سے بگڑ گیا. آپ نے دیکھا یہ بھی انسان ہے کریم سے بگڑ گیا اور اس کو بھی انسان کہا. کوئی تکلیف آنے میں جا رہی ہے یا ہر انسان اے انسان کس نے تجھ کو محروم کر دیا رب کریم سے اور وہ بھی انسان انسان سے انسان تک. اب آپ سمجھ رہے ہیں انسان تک کتنے مدارج ہو گئے. تو سب کو انسان نہ سمجھو, سب کو ایک ساتھ نہ جانا. مجبور ہو جائے گے تو خود کہو گے کہ جمہور نے فیصلہ الگ کیا. انسان کیا ضدی ہے, کیا بگڑنے جانے والا ہے, مگر تو مگر کیے جا رہا ہے اور ملاقی ہی آنا تو وہی ہے نا. یہ بھی انسان ہے اور وہ بھی انسان ہے کہ جب ہم نفس مطمئنہ اپنے وقت کی طرف رجوع رضا رحمت کے ساتھ. تو آپ سمجھ لیں کہ انسانیت لفظ کے اعتبار سے ایک ہے, معنی کے اعتبار سے مختلف ہے, مدارج کے اعتبار سے گنتی کے قابل نہیں ہے کہ اتنے درجے ہیں, کون کہاں ہے نہیں معلوم. مرحوم کہتے ہیں اگر بصورت آدمی انسان ملے, اگر فقط صورت سے آدمی کو انسان کہو, احمد و بوجہل خود ایک ساتھ ملے. صورت آدمی انسان ملے, احمد پوجے خود انسان ملے. اگر صورت کے اعتبار سے یکسانیت ہے انسان مناتے ہوئے تو احمد اور ابو جہل
یہ دونوں بھی ایک ہی ہوتے، مگر کوئی فرق ہے کہ یہ بھی انسان اس بستی میں کہ جہاں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ حیوان ہے، انسان نہیں ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، قرآن اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ بھی انسان اور وہ بھی انسان جہاں میرنی سے کہا معراج سے تو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، وہ رتبہ کسی اور نبی پیغمبر نے نہ پایا، اور اللہ سے جو قرب محمد تھا کہوں کیا تو یہ ایک مصرع ہے کہ میں اگر مسلسل تقریریں کروں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے چوتھے مصرع کا۔ اللہ سے جو قرب محمد کا کہوں کیا آسان کا ہے فرق جہاں رتبہ ادلا کمانے مل گئی بلکہ اور گانے پہ آسان سے بھی جو کہ اوپر ہے تو اگلے کے معنی بدل کے ساتھ ادنا اب اس انسان کے کمال کو دیکھیے، جبریل امین کو بھی نماز دخل کی چاہت تھی احمد مختار کے یاد آتا خدا تھی تو آپ نے دیکھا یا وہ یا یہ بات اتنی دور کہ انسان پہچانا نہیں جاتا، اور اگر ایسے ہی انسان کہیں جمع ہو جائے اور اگر آپ یہ کہیں کہ سب کے لیے ایک حکم دو، سب کے لیے ایک فیصلہ ہو، سب کے لیے نیک تمنا لیے ہوئے ایک ہی منزل سب کی قرار دو، تو قرآن کو اس کی اجازت نہیں دیتا، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تمہید کو میری سمجھ لیا ہوگا۔ میں سورہ انفطار کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ انفطار قرآن مجید کے آخری حصے کا سورہ ہے، اس کا نشان 82 ہے، اور یہ غور اور خوف سے پڑھنے کے قابل آیتیں ہیں۔ ہم ان آیتوں کو غور کریں گے تو اب آپ سمجھ گئے عنوان ہماری تقریروں کا، جیسا کہ اعلان کیا گیا، قرآن اور انسان۔ بظاہر تو آسان ہے، مگر جب باتیں کھلیں گی، جب حالات سامنے آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں فرائنا بھی ہوں گے، اکاسرا بھی ہوں گے، قیاسرا بھی ہوں گے، شداد و نمرود و حامان و قارون بھی ہوں گے۔
موسیٰ عیسیٰ ابراہیم نوح کی ہوں، کہاں سے کہاں تک فرق ہے انسان سے انسان تک، یہ گفتگو ہے۔ بہرحال انہیں انسانوں کے ہاتھ مجبور ہو گئے محمد کا نوازا رخصت آخر کے لیے نانا کے روزے میں اتنا ہی تمنا میری زبان سے نکل گیا۔ انہیں انسانوں کے ہاتھوں مجبور ہو محمد کا نوازا رخصت آخر کے لیے نانا کے روزے دیر تک باتیں کی۔ ایک مرتبہ خبر سے آواز آئی کہ بیٹے مجھ سے ملنے کے لیے تو آئے ہو، مگر کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر آئی تھی رات کو، آئی تھی پاس میرے رات کو کرتے ہوئے پیر گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول ہے، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے کہنے آئی ہوں کہ وہ اب سے موڑی اپنے بچے کو اکیلا ان مقامات کو سنیے، ماں کی غربت سے گئے شاہ تو چشمے خلوار اتری محفل سے پسند آ آئے ہوتے ہوئے تربت کے ماں اپنا ہاتھ زہرا سے نکل آئی آواز لگاؤ دل کو حلق ہوتا ہے، خبر ہی ہے کلے کیا میرا شخص بلاؤ بلاؤ پاس دلاؤ وہ خدا ہے میرے بچے، میں سب سے اس کا میں غیر سے وہ ہے اور وہ میرا ہے پچھا یہ سنا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار کو آگے لگائے بھائی کیا فرماتی ہے ہم لگاؤ آگے عباس نے سو رکھ دیا پائیے میرا آئی زہرا کی سزا میں تیری دل پر اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار بہن بھائی کی عبادت کر رہے ہیں کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے زمانے ایمان کی سواری کا سامان ہو چکا، اپنے فضل چاہتے تھے کہ رکاب میں پاؤں رکھتے پشت فرس پر بلند ہو، مرتبہ شرف کا پردہ ہوتا کسی قدیر میں آواز کی شہزادے